قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں تار تار کر دیں گے۔ یہ تمہیں ہماری وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم بھائیوں، محترمات سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دن سے کفر اور اسلام کی لڑائی اس کا بیان کیا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر لڑائی جاری رہے گی۔ شیطان کے مقابلے میں آدم علیہ السلام ہے، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام ہے اگر اس کا نام درست ہے تو، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ہے، ابو جہل کے مقابلے میں محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک اور قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی۔ تو دشمن کا مقابلہ تربیت لے کر، مسل مضبوط کر کے بھی ہوگا، جنگی ٹیکنیک سیکھنے سے بھی ہوگا، کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کے حصول کے ساتھ بھی ہوگا، اور اس سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال سے اچھا تعلق رکھ کر ہوگا، اور اس کے بعد آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے ہوگا۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی خلافت تھی، اور بے شمار اسلامی ممالک اور کافی سارے کافر ممالک بھی اس خلافت کے ماتحت امن کے ساتھ زندہ رہتے تھے۔ پھر اس خلافت کو توڑا گیا، مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، کمزور ہوئے، خلافت ٹوٹ گئی، تو پھر کفر کی حکومت آئی۔ برطانیہ نے کافی سارے مسلمان ممالک پہ قبضہ کر لیا، فرانس نے کئی عرب ممالک پہ قبضہ کر لیا، روس نے کئی مسلمان ممالک پہ قبضہ کر لیا، فیڈریشن کی شکلیں بنی، لیکن ان کی حکومت کے ماتحت مسلمان بھی پریشان تھے، ان کو تو ہونا ہی تھا، کافر بھی پریشان تھے، اس لیے کہ ایمان سے امن آتا ہے، اسلام سے سلامتی آتی ہے، اور شرک ظلم ہے، مشرک کے غالب ہونے سے ظلم آتا ہے، امن نہیں آ سکتا۔ آپ اپنی آنکھوں سے جو دیکھ چکے ہیں، افغانستان اور عراق پر ناٹو فورسز نے قبضہ کر کے حکومتیں تبدیل کی، وہاں امن آیا؟ بالکل نہیں آیا۔ پڑوس کے ملک میں مسلمانوں کو 6 سال حکومت کرنے کا آپ کی آنکھوں کے سامنے موقع ملا، امن آیا نہیں آیا؟ تو یہ واضح قسم کی ڈیفینیشن ہے دہشت گردی میں اور جہاد میں۔ جب مشرک لڑائی کر کے غالب ہوگا تو دہشت گردی آئے گی، جب ایمان والا لڑائی کر کے غالب ہوگا تو امن آئے گا، سلامتی آئے گی۔ مسلمانوں کی خلافت بھی گئی، اس کے بعد ان کی فیڈریشنیں بھی ٹوٹ گئیں۔ برطانیہ جس کے زمانے میں ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب دبک کر چھوٹا سا رہ گیا۔ روس ٹوٹ گیا، وہ بھی ماسکو میں محدود ہو کر رہ گیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اور کافروں کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کو کسی اور قوت کے ساتھ کنٹرول کرنے کی لڑائی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا ورلڈ آرڈر چلنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے میرا چلنا چاہیے۔ وہ اور طریقہ کیا ہے؟ اسلحہ کے زور سے قبضہ کر کے حکومتیں چلانا، وہ زمانہ نکل گیا۔ اب یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق اور یگانگت کے زور پر اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے اور دوسرے کو
ماتحت رہنے پر مجبور کیا جائے۔ میں آج بہت زیادہ باتیں بہت تھوڑے وقت میں کروں گا، اونگنے سے بات نہیں بنے گی، ہوش کے ساتھ۔ کیا عرض کیا میں نے؟ UN بنا، یونائٹڈ نیشنز، ان کی کوئی طاقت نہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، لوگوں کی ادھار فوج ہوتی ہے، اس کے نام پر مسلمانوں کو چارٹر میں لے کر مسلمانوں کی فوجوں کو جہاد سے روک دیا گیا۔ اب UN کا چارٹر سائن ہو چکا ہے، اب آپ اپنی حد بندی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حدوں کی پامالی پر سب کافر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اپنے اپنے ملک میں رہو۔ وہ جو زمانہ تھا کہ جو فتح کر لے وہ اس کا، اب وہ آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، کافر تو پھر بھی کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو عارضی قسم کی حد بندی، سیز فائر لائن، LOC، اس کو کراس کرنے کو بھی کراس بارڈر ٹیررزم کا نام دے دیا گیا۔ مسلمانوں نے پراکسی کا سہارا لیا، کافروں نے بھی لیا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اب فوجیں نہیں آگے لڑیں گی تو پراکسیاں آگے آئیں گی۔ ایران کی پراکسی BLA پاکستان میں کام کر رہی، اس کے ساتھ 2-3 نام اور بھی ہیں، اور ہندوستان بھی اس کے ساتھ ہے۔ کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا؟ ہندوستان کی پراکسی MQM کی شکل میں، اور امریکہ اور ہندوستان کی مشترکہ پراکسی TTP کی شکل میں یہ کام کرتے رہے آپ کے ملک میں۔ پاکستان کے حمایت یافتہ گروپ اگر فارورڈ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے لیے FATF حرکت میں آ جاتا ہے۔ FATF کیا ہوتا ہے؟ یہ 39 ملکوں کا اتحاد ہے۔ ان کے پاس کوئی فوج نہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف 39 ملک کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں کہ آپ لوگ بائیکاٹ کریں گے اس ملک کا، اس کو بلیک قرار دے دیں گے، جو ہماری باتیں نہیں مانیں گے اس کو بلیک کر دیں گے۔ بلیک کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کے دوسرے ممالک سے تعلقات کمزور ہو جائیں گے، ان کی پروڈکٹ باہر نہیں بک سکے گی، ان کے لوگ باہر جانے میں مشاکل پیدا ہوں گی، بدنام ہو جائیں گے، باہر کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ اب دیکھ لو، اسلحہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، پراکسی نہیں ہے، صرف آپس میں اتحاد کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو گھٹنوں کے بل کیا ہوا۔ ملک کی جس ایجنسی کے، جس ریکارڈ کے، جس کمپیوٹر کو وہ کھولنا چاہے کھول سکتے ہیں، جس الماری کو کھولنا چاہے کھول سکتے ہیں، انکار نہیں ہو سکتا۔ ایک آدھ کے علاوہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں مسلمان وہ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، اور پھر ان کی تقسیم شدہ ٹکڑوں کو آپس میں لڑا کر کمزور تر کرنا اور اپنے حمایت یافتہ لوگوں کو آگے لے کر آنا، اس سیاست پر کافر چل رہا ہے۔ افغانستان میں کس کے دشمنوں کو قتل کیا گیا؟ عراق میں کس کے دشمنوں کو قتل کیا گیا اور اس کی جگہ پر کن لوگوں کو لایا گیا؟ حمایت یافتہ لوگوں کو لایا گیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا، اسلام میں پہلے 2 فرقے جو نکلے تھے وہی آج امت اسلامیہ کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ پہلا فرقہ کیا نکلا تھا؟
جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حکومت وقت کے خلاف خروج کرنا، حکومت وقت کو واجب القتل قرار دینا، اور جو ان کو واجب القتل نہ قرار دے ان مسلمانوں کو بھی واجب القتل قرار دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال آپ کے ملک میں دھماکے کیے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں میں، ان کے مدارس میں، پولیس چوکیوں پر، ایئر بیسز پر، اسلحہ فیکٹریوں میں، GHQ میں، کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی جہاں انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ اور جب پکڑے گئے تو صاف صاف بتایا کہ راہ فنڈڈ تھے، راہ فنڈ دے رہی تھی۔ یہ کام انہوں نے، بڑوں نے پیسے لیے راہ سے، جو بچہ کٹتا ہے اس کو نہیں پتا میں کیوں کٹ رہا ہوں، وہ دین سمجھ کر کٹتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں کافر ہیں۔ فوج بھی نعوذ باللہ، پولیس بھی نعوذ باللہ، عوام بھی نعوذ باللہ، علماء بھی، سب کافر ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا انہوں نے، مسلمانان افغانستان پر حملے ہوئے پاکستان سے، لہذا فتویٰ جوڑ دیا۔ آج کافر روتا پیٹتا اور لکھتا ہے، بولتا ہے اور کہتا ہے پاکستان ہمیں کھا گیا، اس نے بظاہر ہمارے ساتھ اتحاد کیا تھا اور اندر سے ہمیں کاٹ کاٹ کر کھاتا رہا۔ جو F-16 کے پیسے دیتا اور ڈلیوری نہیں ملتی تھی، وہ اللہ کے فضل سے ان سے اچھے طیارے بنا کر بازار میں بیچ رہا ہے، کروز بنا رہا ہے، میزائل بنا رہا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ جتنے کنٹینر یہاں سے گزرے ان میں آدھے سے زیادہ ادھر ہی کھل گئے۔ وہ کہہ رہا ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں اس نے مروا دیا۔ ایک کافر سے پوچھا گیا عراق میں، بوسنیا میں، ادھر ادھر تم کامیاب ہوئے، افغانستان میں ناکام ہوئے، ایک لفظ میں بتاؤ کہ تمہارا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا پاکستان۔ جو حقیقت ہے وہ یہ، اور بظاہر کیا کہ انہوں نے کافر کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کے حلیف بنے، لہذا کفر کے فتوے، اور لہذا ان کو کاٹو، ان کو مارو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہو کر ان کو واجب القتل قرار دینے والے، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دینے والے، یہ پہلا فرقہ تھا جو اسلام سے نکلا تھا۔ اور اسی زمانے میں ایک اور فرقہ نکلا تھا جنہوں نے حضرت علی کو اللہ کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ کے ساتھ جلا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو جلاتا نہیں، اس لیے کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا يعذب بعذاب النار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کا مالک ہی دے سکتا ہے۔ لیکن اتنا غصہ تھا ان کو کہ مجھے رب کا شریک بنا دیا ظالموں۔ آج بھی یہی دو فرقے ہیں جن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کافر مسلمانوں کو تار تار کر رہا ہے۔ یہ تکفیر کی مصیبت داعش ٹائپ اور TTP ٹائپ تنظیموں میں 100% ہے، اور القاعدہ اور اخوان ٹائپ تنظیموں میں 80% ہے۔ چھیلو تو وہ بھی 100 ہی نکلتے ہیں، بظاہر ڈپلومیٹک ہیں، چھیلو تو وہ بھی 100 ہی نکلتے ہیں، بظاہر ان کا نعرہ کچھ اور ہے، جینے کے گر آتے ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد اگلا جو سیناریو نظر آتا ہے ہمیں، یہی حکمرانوں کے خلاف بغیر تیاری کے کھڑے ہونے والے مسلمان حکمرانوں کو ان کی سستیوں، کوتاہیوں، گناہوں، کبیرہ گناہوں کو کفر قرار دے کر ان کے خلاف خروج کرنے والے، انہوں نے کام شروع کیا وہ الجزائر سے، تیونس سے، مراکش سے، لیبیا سے، مصر میں آئے اور بعد میں شام میں پہنچے۔ اس کو کہتے ہیں عرب بہاریہ، عرب سپرنگ۔ کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پیسے دے کر غیر معصوم طریقے سے کھڑا کرو حکمران کے خلاف اور اس کو جہاد قرار دو، اور جب پورے امن میں ملک میں بد امنی آ جائے
تو پھر وہاں اپنی مرضی کے لوگوں کو آنے کی اجازت دو۔ یہی کھیل وہ حرمین کے علاقے میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اولئک کلاب اہل النار، یہ جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں یہ اہل نار کے کتے ہیں۔ کبھی آپ نے شکاری کو دیکھا کیسے چھوڑتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، اور جب وہ لے آتا ہے تو پھر ذبح کرنے والا کام وہ خود کرتا ہے، کھال وہ خود اتارتا ہے، بوٹیاں وہ خود بناتا ہے، ان کا کام خالی شکار کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ چھوڑا جاتا ہے کسی ملک میں، وہاں افراتفری مار دھاڑ، پوری دنیا کے ملک انوالو ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے تحت۔ آپ دیکھتے نہیں شام میں کیا ہوا، فرانس وہاں آ گیا، برطانیہ وہاں آ گیا، روس وہاں آ گیا، چائنا وہاں آ گیا، سعودیہ وہاں آ گیا، امریکہ وہاں آ گیا، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اور تازہ بات آپ کو بتاؤں کہ اب وہاں پر ترکی کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اب وہ خبروں سے غائب ہے۔ اب ترکی وہاں فوج کشی کر کے شام پہ بھی ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ ترکی نے لیبیا کا بھی تقریباً 80% حصہ حاصل کر لیا ہے۔ دو ہی سواریاں ہیں، اخوان کی سوچ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہنے والا ہے۔ جہاں جہاں آئے ان کو ہی ان کے سر پر ہی ٹوپی رکھیں گے، ان کے سر پر ہی تاج رکھیں گے، اور تیسرا کوئی نہیں۔ حرمین کو تھریٹ ہے تو ان دونوں سے، چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ان کو تھریٹ کر کے، ان کو ڈرا دھمکا کر کے ان سے اپنے مطالبے منظور کرائے جا رہے ہیں۔ اتنے فیصد بے ایمان ہو جاؤ، اتنے فیصد بے غیرت ہو جاؤ، پھر تمہیں جینے دیا جائے گا، ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ آپ کو نظر آتا ہے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور مقابلے میں جن لوگوں کو لایا جاتا ہے وہ وہی سارے کام 50-60 سال پہلے کر چکے ہیں۔ اگر وہاں شراب آنے کی خبریں جو کہ غلط ہیں، تو ترکی میں شراب 70 سال سے بک رہی پانی کی طرح۔ اگر وہاں بے حیائی آنے کا کہا جا رہا ہے تو وہاں پر وہ یورپ کا حصہ قرار دیتے تھے اس کو۔ اگر یہاں سینما گھر کھلنے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں گھر گھر سینما ہے۔ مقابلے میں لایا جا رہا ہے، مسلمانوں تمہاری قیادت چینج ہو رہی ہے، باتوں کے ساتھ، کردار کے ساتھ نہیں۔ اور یہ اس طرف سے سارے ممالک پر قبضہ کروا کر کے، دوسری طرف سے دوسرے فریق کو قبضہ کروا کر کے، نتیجہ گھر گھر میں مسلمانوں کو تار تار کر کے آپس میں لڑوانا ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ ایک اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، مسلمان اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوسرا اٹھتا ہے وہ مہدی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ یہ سب طے شدہ منصوبہ ہے کہ ملک میں ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جائے، گستاخی رسول کے قانون کو ختم کیا جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کی جان محفوظ ہو۔ اور پھر کوئی اٹھتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیتا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کر۔ دوسرے اٹھتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کی شنوائی نہیں ہوتی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے جو الجزائر اور لیبیا اور شام سے طوفان چلا ہے، اس کے لیے یہاں پر راہ ہموار کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ کافر صرف کندھے سے کندھا ملا کر کے مسلمانوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر رہے ہیں بغیر گولی چلائے، اور مسلمان ان کو آپس میں کاٹ کاٹ کر، آپس میں لڑا لڑا کر کے ان کا بھیجا نکالا جا رہا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں جی فلاں شخص بڑا، اس نے فلاں فرقے کا بہت رد کیا، مزہ آ گیا، اس کو بلاؤ، اس کا جلسہ کرواؤ، وہ فلاں فرقے کا بڑا رد کرتا ہے۔ ایسے لوگ سب استعمال ہو جاتے ہیں۔
یاد رکھو اسلام بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ اللہ کافر اور کافر میں بھی فرق کرتا ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کا تجزیہ یہ ہے، میں نے بنائے سارے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہودی اور ہندو، یہودی اور مشرک آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ ان کی نسبت تمہارے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ ان میں ان کے علماء ہیں، اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ اصلی عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر عیسائیوں کی طرف ہجرت کی صحابہ کرام نے، نجاشی کی طرف، عیسائی تھا، مکے والوں سے نکلے، نجاشی کے پاس چلے گئے، وہ بھی کافر تھے، وہ بھی کافر تھے۔ پھر مدینہ میں آ کر یہودیوں اور مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، کسی ایک پر حملہ ہوا تو سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بنو بکر مکے والوں کے حلیف تھے اور بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ بنو خزاعہ پر مکے والوں نے حملہ کیا، وہ آگے جناب ہمارا اتفاق ہوا تھا، دفاعی معاہدہ ہوا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کافر، تمہاری وجہ سے میں صحابہ کٹوا دوں۔ مشرک کے دفاع میں صحابی کٹے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ میں خود آپ کے دفاع کے لیے آ رہا ہوں۔ مکے والوں کو سبق سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاعہ کا بدلہ لینے کے لیے گئے تھے اور مکہ فتح ہوا تھا۔ اسلام کافر میں فرق کرتا ہے، مشرک میں فرق کرتا ہے، یہودی عیسائی میں فرق کرتا ہے۔ فرمایا جو اہل کتاب ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، کتاب کو کتاب مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کو مانتے ہیں۔ جبکہ دوسرے مشرک ہندو وہ نہ رب مانتے، نہ رسول مانتے، نہ کتاب مانتے، نہ آخرت کو مانتے ہیں دونوں کافر ہیں، دونوں جہنمی اگر کفر پر مر گئے تو۔ لیکن اللہ دنیا میں یہ فرق کرتا ہے۔ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب ذبح کر دے تو تمہارے لیے وہ حلال ہے، اہل کتاب ذبح کر دے، اہل کتاب کی عورت سے شادی تمہارے لیے حلال ہے، جبکہ ہندوؤں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو اسلام کافر اور کافر میں فرق کرتا ہے، مشرک اور مشرک میں فرق کرتا ہے۔ ابو جہل بھی مکے کا مشرک تھا، مطعم بن عدی بھی مکے کا مشرک تھا۔ جب آپ طائف سے واپس آتے ہیں، مکے والے آپ کو مکہ میں آنے نہیں دیتے، آپ مطعم بن عدی سے کہتے ہیں مجھے اپنی پناہ دو۔ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو آگے پیچھے لگا کر پناہ دے کر آپ کو مکہ میں لے کر آتا ہے۔ ابو جہل بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے، فرق ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے معاشرے کے مسلمانوں میں فرق رکھو، ان کو کافروں سے نہ ملاؤ۔ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، کعبۃ اللہ کو کعبہ مانتا ہے، قرآن کو قرآن مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس میں اور انکار کرنے والے کافر میں فرق کرو۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا نہیں۔ جو دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہو سکتا ہے وہ مودی سے زیادہ کافر ہو، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ظاہری اس کی بات پر اپنا رویہ اختیار کریں گے، تعلقات استوار کریں گے، وہ یہ کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ یہ کہ وہ قرآن کو، نبی کو، کعبۃ اللہ کو مانتا ہے۔ اس لیے ہم ان پر کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے۔
ہم مسلمانوں کو مزید تار تار نہیں کر سکتے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح نہیں توڑ سکتے۔ نکاح توڑنے کے فلسفے کے پیچھے تکفیر ہے۔ کوئی کہے جس نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کو پکڑو، پوچھو وجہ کیا ہے، 100% یہی کہے گا کہ وہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو مسلمان مانتا ہے، لہذا اس کا عقیدہ خراب ہوا اور بیوی کا عقیدہ ٹھیک ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک ہو جاؤ۔ ایک نبی کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے، 4 اور 12 کو پکڑو گے تو 4 اور 12 ہو جاؤ گے، ایک کو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے۔ یہ ہاتھ ہے، بازو کو پکڑو تو ایک ہو جاؤ گے، انگلیوں کو پکڑو تو 5 ہو جاؤ گے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، چھوٹے چھوٹے راستے، پگ ڈنڈیاں، ان کے پیچھے مت چلو، وہ تمہیں تار تار کر دیں گے۔ اتحاد اتفاق کا دعویٰ سب کرتے ہیں، اتحاد امت کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کوئی 20% اسلام پر بیٹھا ہے، کوئی 50% اسلام پر بیٹھا ہے، کوئی 80-90% اسلام پر بیٹھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 50 والے سب کو بلائیں تو ایک ہو جائیں گے، 80 والا 30% بے ایمان ہو کر ہمارے ساتھ مل جائے اور 20 والا 30% ایمان والا ہو کر ہمارے ساتھ مل جائے، ہم چونکہ بیچ میں ہیں تو ہم اتحاد کر لیں گے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اتحاد کا ایک طریقہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنی اپنی جگہ پر لوگوں کو مت بلاؤ، سب رب ذوالجلال کی رسی کی طرف جاؤ اور اس کو پکڑ لو، ایک ہو جاؤ۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لا يظلمه ولا يخذله، نہ وہ اس پہ خود ظلم کرتا ہے، نہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے، اور نہ وہ اس کو کافر کے سپرد کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کے تقاضے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک فرقہ کافر کی مدد سے دوسرے فرقے پر غالب ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میں غالب ہو گیا۔ اس طریقے سے اسلام کبھی پنپ نہیں سکتا، رہی صحیح قوت اسلام کی برباد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ان ملکوں کو چاروں طرف سے ان فرقوں نے گھیر رکھا ہے، اور اس ملک کو اندر سے ان فرقوں نے گھیر رکھا ہے، کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے، غلبے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے، اور جب فرقہ واریت کی بات اور اس کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں سارے مدارس کو ہی چپ کروا دو، ساری مساجد کو ہی چپ کروا دو، پھر سپیکروں پہ پابندی لگا دو۔ اس طرح نہیں ہوتا، ہر شخص اپنی بات کرے، دوسرے کی بات دوسرا کرے۔ بے شمار کمپنیاں پنکھے بناتی ہیں، اے سی بناتی ہیں، واشنگ مشین بناتی ہیں، سب کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان کا نمبر 1، سب سے اچھا۔ اخبار کہتا ہے جی سب سے زیادہ چھپنے والا۔ اپنے آپ کو اچھا کہو، دوسرے کو برا کہہ کر اس کو جتنے قدر اس کی مذمت کا حق ہے اس سے بھی زیادہ مبالغہ کر کے ملک میں فرقہ واریت کی فضا اور باقاعدہ عالمی سازشیں بنا رہی ہیں، عالمی قوتیں فرقہ واریت کی شکل بنا رہی ہیں کہ باقی ملک جو ہیں ان کو چاروں طرف سے گھیرو، کیونکہ اندر سے وہ سالڈ ہیں، اور یہ ملک اندر سے اس کے اندر فرقے ہیں، ان کو ان فرقوں کے ساتھ تباہ کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سازش کو سمجھو، اپنے اپنے علماء کی خیر خواہی کرو، اور اس کی بات پر نعرے مارنے کی بجائے اس کو سمجھاؤ کہ دنیا کے مسلمانوں کو تار تار نہ کرو۔
خالص توحید کی طرف آ جاؤ، کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ۔ جتنے بھی انسانوں کی باتیں ہیں، جس قدر بھی علماء کی باتیں ہیں، اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بات صرف صحیح ہو سکتی ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کی طرف آ جانا، آپس میں اختلاف کو بلا کر کے محبت کا پیغام دینا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا، ایک دوسرے کی تیمارداری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کر رہے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھنے والے، کعبہ کو کعبہ ماننے والے، نبی کو نبی، قرآن کو قرآن ماننے والے اس کی تیمارداری کے روادار نہیں ہیں، اس کا حال پوچھنے کے روادار نہیں ہیں۔ اور مسلک کی حمیت اور غیرت اور ہمدردی، اس کو جتلایا جاتا ہے کہ میں نے خوب ٹھکائی کی اس کی۔ اب اس کا زمانہ نہیں رہا۔ آپ کی ہر بات کو غلط استعمال کر کے اوور آل ملک میں اسلام کا گلا دبایا جائے گا۔ جو بھی سمجھتا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، وہ اسلام کا ہی گلا دبائے گا، اسلام پر ہی پابندیاں لگیں گی۔ اس ملک میں کبھی ہم سے شناختی کارڈ نہیں پوچھا جاتا تھا، جب سے یہ نسل آئی ہے مسلمانوں کو کافر کہنے والی، اب ہر جگہ پوچھا جاتا ہے۔ کبھی مسجد بنانے کے لیے NOC نہیں چاہیے ہوتا تھا، کبھی کسی مدرسے کی رجسٹریشن نہیں چاہیے ہوتی تھی، اور یہی کھیل تمام عرب ممالک میں کھیلا گیا۔ وہاں پہ اسلام پابند ہوا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے آپس میں محبت کے پیغام بن جاؤ، مسلمانوں کو جوڑنے والے بن جاؤ، امن اور سلامتی کا پیغام لے کر پھرو، فرقہ واریت کی فضا سے بچو۔ یہ تباہ کن ہے، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، یہ شخصیات کو بھی، یہ جماعتوں کو بھی، یہ ملکوں کو بھی تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے۔ اور آج اسی ٹول کے ساتھ کافر آگے بڑھ رہے اور مسلمانوں کا گلا دبا رہے، اور ان کے پاس وہ والی بات نہیں رہی ہے کہ آگے بڑھیں اور حملہ کریں اور مسلمانوں کو قتل کر دیں اور قبضے میں لے لیں اور غلام بنا لیں۔ اب غلامی کی نئی شکلیں آ گئی۔ تو جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ ٹول کافر استعمال کر رہا ہے تو پھر ہمیں کانشیس ہو جانا چاہیے، ہمیں اس مصلحت کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اس مصلحت کی وجہ سے ہم دوسری چھوٹی مصلحتوں کو قربان کرنا چاہیے۔ آپس میں محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات جمع، سورج کے نیچے جل بھن رہی ہے، اللہ کا اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم یا الیوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا، میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ آپس میں ایمان کی وجہ سے محبت کرنے والے 50,000 سال رب کے سائے میں ہوں گے اور باقی دنیا دھوپ میں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک جان کر دے، مسلمانوں کو ایک مشت کر دے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے، کافروں کی، ظالموں کی سازشوں کو نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ جو عرض کیا سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا